أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آسان اصول فقہ کورس کی 26ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے خبر واحد کی مقبولیت کی شرائط پڑھی تھی۔ آخر میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ راوی کی خبر واحد کا جو راوی ہے اس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یعنی ہم گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا چکے تھے کہ راوی جو خبر واحد کے ہوں گے یہ دو طرح کے ہوں گے۔ نمبر ایک فقہا معروف بالفقہ، اور نمبر دو غیر معروف بالفقہ۔ اس مقام پہ یہ گفتگو میں کر کے جا چکا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ذوات قدسیہ اپنی ذوات کے اعتبار سے عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان میں جرا نہیں ہے، تان نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے کسی بھی صحابی میں۔ لیکن عیب نہ ہونے کے باوجود ان کی روایات اس اعتبار سے الگ الگ درجات میں جاتی ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا شغف شغل کیا تھا۔ کوئی صحابی تاجر ہے، کوئی صحابی قاری ہیں، کوئی صحابی فقیہ ہیں، کوئی صحابی سیاست کرتے ہیں، الگ الگ انداز رہا ہے صحابہ کا۔ جو صحابہ معروف بالفقہ رہے ہیں، فقہا صحابہ جن کی ذمہ داری تھی مسئلے بتانا اور مسئلے بنانا، مجتہدین صحابہ جیسے خلفائے اربعہ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مولا پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفاء فقہا ہیں، مجتہدین ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، انہیں افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عباد اللہ ثلاثہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ تین عبداللہ ہیں، ان کو عباد اللہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ زید بن ثابت، سیدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قاضی بنا کر روانہ فرمایا۔ تو یہ صحابہ فقہا تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی، لیکن یہ زیادہ تر ان کی روایات آتی ہیں، تو یہ فقہا صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، باقی جو دوسرے صحابہ ہیں غیر فقیہ، جن کی زندگی کا منہج اجتہاد فقہ وغیرہ نہیں تھا، جیسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ،
اسی طرح دیگر صحابہ، یہ جو صحابہ ہیں یہ فقہا نہیں ہیں، تو صحابہ اکرام کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے پھر خبر واحد پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے احکامات نکلتے ہیں۔ یہ جو کیٹیگری ہے صحابہ کی، اگر ان کی خبر واحد آ جائے، یہ کوئی مسئلہ بیان کریں نبی پاک علیہ السلام سے اور وہ خبر واحد ہو، ان کی روایت پر عمل اولا ہوگا بنسبت قیاس کے۔ قیاس چھوٹ جائے گا، ان کی روایت پر عمل کیا جائے گا، قیاس چھوڑ دیا جائے گا، قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کی روایت اگر تو مطلقاً ان کی روایت آئے تو قابل قبول، لیکن اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ ان کی روایت ایک مسئلہ بتائے اور اس کے مقابلے میں قیاس کوئی دوسرا مسئلہ بتاتا ہو، یعنی روایت اور قیاس کا مسئلہ الگ الگ ہو جاتا ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر یہ والی کیٹیگری ہے راویوں کی تو پھر روایت قبول کی جائے گی اور قیاس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کی مشہور مثال دی جاتی ہے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک صحابی آئے، ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا، نظر کم آتا تھا انہیں، وہ آئے تو ساتھ کما تھا، اس میں گر گئے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس پر ہنس پڑے، تو صحابہ نے کہا لگایا، تو جیسے ہی کہا لگا، نبی پاک نے نماز ختم کر کے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہہ لگایا ہے وہ وضو اور نماز لوٹائے۔ یہ جو روایت ہے چونکہ فقہا صحابہ سے مروی ہے، اس لیے اب حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ کہے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ قیاس سمجھ رہے ہیں؟ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں عقلی مسئلہ جو ہماری عقل میں آ جاتا ہے، جو ہماری عقل میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کہا ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، کہے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اگر کہا ناقض وضو ہے تو پھر عام حالات میں بھی اس سے وضو ٹوٹنا چاہیے۔ یعنی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ہم بولے کہے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر نماز میں بھی نہیں ٹوٹے گا، نماز کے علاوہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ کہے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نماز میں بھی ٹوٹنا چاہیے، نماز کے علاوہ بھی ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہے سے وضو ٹوٹنے کا حکم صرف نماز کا ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ عقل اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن کیونکہ اس کے راوی پتہ کون ہے؟ اس کے راوی ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لہذا حدیث قبول کی جائے گی، عقل جو مرضی کہتی رہے، عقل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اسی طرح جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کا نام پر لکھنا رہ گیا تھا، یہ بھی فقہا ہیں، فقیہہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قے کے بارے میں حدیث روایت کرتی ہیں، من کا او رعفا فی صلاۃ فلینصرف
وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی، کہا جو بندہ قید کرے یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے نماز میں تو وہ پلٹ کے آ جائے اور وضو کرے، پھر اپنی نماز پر بنا کرے، وضو کر کے آئے واپس آ کے بنا کرے۔ بنا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو بندے کو اجازت ہوتی ہے دوبارہ وضو کر کے آ کے وہیں سے نماز شروع کرے۔ سیدہ کہتی ہیں اپنی نماز کی بنا کرے ما لم یتکلم، جب تک اس نے تکلم نہیں کیا۔ بات آئیے سمجھ؟ اب یہ حدیث مبارکہ اس میں قے سے وضو ٹوٹنے کا حکم آ گیا ہے، وضو ٹوٹا ہے اسی لیے تو وضو کرنے کا حکم دیا ہے، بنا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ جو قے سے یا نکسیر سے چیزیں نکل رہی ہیں وہ ناپاک نہیں ہے، کہ قے میدے کے اوپر سے آتی ہے اور میدا جب کراس ہوتا ہے تو اگلی طرف نجاست جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قے جب آتی ہے تو قے میدے کے اوپر سے آتی ہے، یعنی واپس کی طرف کھانا پلٹتا ہے، چیزیں پلٹتی ہیں، تو یہ جو جب واپسی کی طرف پلٹتی ہیں تو ان میں قیاس یہ کہتا ہے کہ جب جسم سے نجاست ہی نہیں نکلی، میدے کو پار ہی نہیں کیا گیا اس کھانے سے یا پانی سے، میدا پار ہی نہیں ہوا تو نجاست کے محل کی طرف ہی نہیں گیا، واپسی ریورس ہوا ہے تو یہ ناپاک نہیں۔ جب یہ ناپاک نہیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے قے سے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا چونکہ فرمان ذیشان موجود ہے، سیدہ عائشہ کی روایت موجود ہے، سیدہ فقہا صحابہ میں شمار ہوتی ہیں، لہٰذا حدیث پر عمل کریں گے، قیاس چھوڑ دیا جائے گا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث ذکر کی تھی، حدیث سجدہ صحب، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی، لکل صحب سجدتان بعد السلام۔ قیاس یہ کہتا ہے، عقلی مسئلہ سجدے میں یہ بنتا ہے کہ بھائی یہ نماز کے اندر اندر ہونا چاہیے، نماز کے بعد تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اسی نماز کا ایک پارٹ بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، تو پھر سلام سے پہلے پہلے سجدہ صاحب ہونا چاہیے، قیاس یہ کہتا ہے۔ لیکن روایت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کی، یہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، فقیہ صحابی ہیں، قیاس چھوڑ دیں گے، حدیث پر عمل کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اس مقام کو میں نے ریپیٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ اہم مقام ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو اسماء الرجال کا سبق ختم ہو گیا، لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، دوسرا گوگل سرچ کرتے ہیں، جتنی روایات، جس کی روایات مل جائیں، بغیر تحقیق کیے، بغیر راویوں کی پوزیشن کا خیال کیے اپنے اپنے مسئلے سارے ہی بناتے چلے جاتے ہیں، تو نقصان تو ہوگا۔ غیر فقہا راوی ہو، ان کی روایت صحیح ہو، اچھا یہ بھی جتنی بات ہم نے کی ہے صحیح روایت کی بات کی، ٹھیک ہے، اگر سند میں بحث نکل آئے گی اور روایت ہی صحیح نہیں ہوگی پھر مسئلے الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غیر فقہا صحابہ کی روایت جب صحیح ہوگی، اگر قیاس کے مطابق ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، مطلب اس کو تو کہتے ہیں جنرل روایت ہے، عقل کا بھی وہی فیصلہ ہے، مسئلہ بھی وہی بیان کیا جا رہا ہے، تو حدیث قبول ہو جائے گی، کیونکہ کوئی اپوزٹ چیز نہیں ہے۔ یعنی
حدیث تب بندہ چھوڑے گا یا قیاس کو تو تب چھوڑے گا جب انگیز میں آئے گی. جب کوئی چیز مقابلے میں آ ہی نہیں رہی تو پھر تو عمل ہی کیا جائے گا. جب یہ قیاس کے مقابلے میں آ جائے یعنی خبر واحد آئے, صحیح روایت ہو, غیر فقیہ راوی سے مروی ہو, اور ایسی روایت ہو جو قیاس کے مقابلے میں ہو. قیاس کہتا ہو مسئلہ ٹھیک ہے, روایت کہتی ہو غلط ہے. قیاس کہے جائز ہے, حدیث کہے ناجائز ہے, تو پھر عمل کس پر کریں گے؟ کہا اس صورت میں عمل قیاس پر کیا جائے گا. خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا, قیاس پر عمل کریں گے, حدیث کو چھوڑیں گے. اب اس مقام پر میں کچھ لوگ احناف پہ اعتراضات کرتے ہیں, ذہن میں رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. اعتراض کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اصول, قوانین, قاعدے نہیں ہوتے. قیاس پر عمل کریں گے, خبر واحد چھوڑیں گے. یہ احناف کا نہیں ہے, یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا معمول رہا. مثال کے طور پر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی, الوضوء مما مست النار. جناب ابو ہریرہ یہ روایت لے کے آئے, جس شے کو آگ نے چھو لیا ہے اس سے وضو کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ اس کو چھو لیں گے, استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ حدیث ہے, خبر واحد ہے, صحیح ہے, جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے. اب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. عقل کہتی ہے کہ آگ والی بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, ان سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ مسئلہ جناب ابو ہریرہ لے کر جناب عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ, تو جناب عبداللہ ابن عباس نے ان کو پتہ کیا جواب دیا؟ انہیں کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ گرم پانی سے وضو کرے, اگر کوئی بندہ گرم پانی سے وضو کرے تو گرم پانی آگ سے ہی ہوگا, تو جب آگ سے گرم پانی ہوگا تو آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کی. عبداللہ ابن عباس نے یہ قیاس کر کے بتایا. اس حدیث کا جواب انہوں نے حدیث سے نہیں دیا, اس کا جواب دیا ہے قیاس. یہ والا مسئلہ غیر مفتبی, اور جناب عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ والا مسئلہ مفتبی. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو کہتے ہیں مسئلہ مسوات. یعنی ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کس مسئلے میں ارشاد فرمایا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی جانور بیچنے لگے تو دودھ والا جانور, تو جو بیچنے والا ہے, بائع ہے, وہ اس کے تھنوں میں دودھ 1 دن 2 دن 3 دن جمع کر دیتا ہے. اب 2-3 دن کا دودھ جمع کر لیتا ہے تو وہ مشتری کو, خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے. اسے کہتا ہے یہ بکری اتنے کلو دودھ دیتی ہے, یہ گائے اتنے کلو دودھ دیتی ہے. یہ مسئلہ ہے. وہ خرید کے گھر لے جاتا ہے, 1 دن اتنا دودھ آتا ہے, دوسرے دن بکری کے تھنوں سے دودھ ہی ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا دودھ دیتی ہے, روٹین پہ آ جاتی ہے. پہلے تو زیادہ اس لیے اس نے دے دیا کہ 2-3 دن کا دودھ جمع تھا. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس مسئلے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ بیچنے والے نے دھوکہ دیا ہے, اب دودھ کم ہونا شروع ہو گیا تو مشتری واپس کرنے جائے گا, تو واپس جا کر وہ کیا کرے گا, کیسے واپس دے گا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها
بعد ذالک فهو بخیر النظرین، ان رضیہ امسکہ وَإِن سَخَطَهَا غُدَّهَا وَسَاءً مِّن تَمَرٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ، اس مسئلے کا جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ اب خریدنے والے کو دھوکا ہو گیا، بیچنے والے نے فنکاری کر دی اور اپنا جانور زیادہ دودھ والا کر کے بیچ دیا، حالانکہ وہ دودھ زیادہ نہیں دیتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹوں میں اور بکریوں میں مسرات نہ کرو، وہی دودھ روکنے والا کام نہ کرو۔ جس نے اس کو خریدا، ایسے جانور کو، بعد ذالک، اس کے بعد خریدا یعنی اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا، تو خریدنے والا بخیر النظرین، دو نظروں میں سے، دو کاموں میں سے ایک کا اس کو اختیار ہے۔ ان رضیہ، راضی ہو جائے، جتنا دودھ بکری دے رہی ہے وہ آمنا صدق نہ کر دے، امسکہ، ٹھیک ہے روک لے، خیر ہے جی جو ہونا تھا ہو گیا۔ وَإِن سَخَطَهَا، اگر وہ ناراض ہو جائے تو رَدَّهَا وَسَاءً مِّن تَمَرٍ، وہ اس جانور کو واپس کرے اور اس کے ساتھ کھجوروں کا 1 صاع واپس کرے۔ اب آپ مسئلے کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے نے بکری بیچی اور بیچتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ بکری 10 کلو دودھ دیتی ہے، اچھی نسل کی بکری، دودھ 2-3 دن 4 دن کا روکا ہوا، ٹھیک ہے شام کو نکال کے دیکھ لیں گے۔ شام کو نکالا 10 کلو دودھ آیا، ٹھیک ہو گیا، خرید لے گئی، سودا ڈن ہو گیا، بکری خریدنے والا لے کے اپنے گھر چلا گیا، اس نے پیسے لے لیے، اب وہاں جا کے 2 دن دودھ نکالا، تیسرے دن بکری روٹین پہ آ گئی تو 4 کلو دودھ دینے لگ گئی، دودھ کم ہو گیا جی۔ اب 2 دن دودھ نکال کر خریدنے والا کھا پی چکا، وہ دودھ استعمال کر چکا، اب اس کو یہ بکری پسند نہیں آئی کیونکہ اس نے لی تھی دودھ کے لیے، اب اس کو پسند نہیں آئی۔ فرمایا اگر اس کو پسند نہیں آئی تو واپس جائے، بکری کو واپس کر دے، ٹھیک ہے ہو گئی۔ فرمایا ساتھ 1 صاع کھجوریں بھی دے دے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دودھ نہیں 2 دن استعمال کیا۔ نبی پاک نے یہ حل بیان فرمایا اور یہ روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مسئلہ قیاس کے مخالف ہے۔ قیاس کے مخالف کیوں ہے؟ قیاس کے مخالف اس لیے ہے کہ جب اس بندے کو یہ کہا ہے کہ واپس کرے، اس بندے نے 2 کلو دودھ گھر پہ نکالا ہے، 10 کلو نکالا ہے، 2 دن میں 6 کلو دودھ نکالا ہے، جتنا بھی اس نے نکالا ہے سب کے بدلے میں 1 صاع دلوایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ 1 صاع اس دودھ کا بدل نہیں بنتا، قیمت نہیں بنتی، کیونکہ اگر دودھ 10 کلو نکلا 2 دن میں تو اس کے زیادہ صاع ہونے چاہیے، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، 2 کلو نکلا ہے تو کم ہونی چاہیے، یعنی جتنا دودھ نکلا ہے اس کے حساب سے قیمت اپ ڈاؤن ہونی چاہیے۔ یہ اس کے حساب سے اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، یہ 1 صاع ڈن ہو گیا، فکس کر دیا گیا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنی چیز اس مشتری نے یوز کر لی ہے اس کی قیمت دے دے، ساتھ بکری واپس کرے، جتنا کچھ اس نے استعمال کیا ہے اس کی قیمت دے دے۔ بھائی 5 کلو دودھ آیا، 6 کلو آیا، 2 دن میں اس نے 15 کلو دودھ نکالا، 20 کلو دودھ نکالا، جتنا بھی نکالا اس دودھ کی جو قیمت مارکیٹ میں بنتی ہے وہ دودھ کی قیمت دے دے۔ 1 صاع کھجوریں اس کی قیمت نہیں بنتی، اور اگر اس کی بنتی ہے تو پھر دودھ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بھی اپ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ قیاس یہ کہتا ہے، بات سمجھ آئیے؟
अभी ये समझ, तो हम क्या करेंगे, क्यास पे अमल करवाएंगे या इस हदीस पर अमल करेंगे? हाय, किस पर अमल करेंगे हम क्यास पर अमल करेंगे। जब रावी गैर फकीह हो, हदीस अगरचे सही हो, लेकिन वो हदीस कयास के मुखालिफ आ जाए, तो उस हदीस मुबारका पर अमल नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता। सबक भी याद रखिएगा और वो जुमला भी याद रखिएगा। जिस जुमले में मैंने आपको ये बताया है कि लोग एतराज करते हैं कि अहनाफ हदीसें छोड़ देते हैं और कयास पर अमल करते हैं, उन्हें बताया करें ये हम नहीं करते, हमें सहाबा ने ये सिखाया है। और खुसूसन अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली रिवायत और जनाब अबू हुरैरा वाली रिवायत कोट किया। समझ आई बात? अच्छा, इसी तरह ये उन लोगों का भी जवाब होता है जो लोग कहते हैं ना सही हदीस आ गई है, जब सही हदीस आ जाएगी तो उसी पर अमल किया जाएगा। तो उनकी भी जबान बंद करनी होती है कि सही हदीस हर जगह काबिल अमल नहीं होती, सही हदीस के दर्जात बनते हैं। अगला चैप्टर इंतहाई अहम है कि हदीस पाक को तान मुल्हक हो जाए, यानी हदीस के साथ तान आ जाए। अब इस हदीस का हुक्म क्या बनेगा? तान समझते हैं, ऐब आ जाए, नफ्स हदीस में नहीं आता लेकिन इल्हाक हो जाता है कि आरिजा ऐसा आता है जिसकी वजह से हदीस को तर्क कर दिया जाता है, इसके अहकाम में तब्दीली आ जाती है। तो तान की पहली सूरत ये होती है मरवी अन हो, रिवायत का इनकार कर दे। मरवी अन हो समझते हैं? मरवी अन हो, शेख आपने जिससे रिवायत नकल की है, आपने जिससे रिवायत नकल की है वो मरवी अन हो, खुद उस रिवायत का इनकार कर दे। यानी हदीस मुबारका के साथ, खबर वाहिद के साथ बसा औकात कुछ ऐसे तान लाहिक हो जाते हैं जिनकी वजह से खबर वाहिद पर अमल करने या ना करने के अहकामात बदल जाते हैं। तान की क्या क्या सूरतें बनती हैं, वो ऐब क्या क्या बनता है जो हदीस पाक के साथ अगर मिल जाए तो उसके अमल में कमी आती है और अमल का हुक्म बदल जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला बयान किया है कि मरवी अन हो, रिवायत का इनकार कर दे, वो कहे कज़ब्ता अलैया, मा रवैतु लक, मरवी अन हो यानी एक बंदा कह रहा है मैंने फुला से हदीस सुनी है, और फुला बंदा कह रहा है कज़ब्ता अलैया, कज़ब्ता अलैया, तुमने मुझ पर झूठ बांधा है, झूठ बोल रहे हो। मा रवैतु लक हाज़ा, मैंने तो ये रिवायत बयान ही नहीं की। समझ आई? अच्छा, इसकी भी दो सूरतें होती हैं इनकार की। ये देखें, ये वाले अल्फाज में बिल्कुल वाज़ेह है, सराहतन इनकार, शिद्दत के साथ सराहतन इनकार है। दूसरी सूरत ये होती है कि सराहतन इनकार ना हो लेकिन इकरार
بھی نہ ہو. مثال کے طور پر مروی عنہ کہے لا اذکر انی رویت لک ھذا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں یہ روایت بتائی ہے. دو جملے الگ الگ، اگر یہ بالکل واضح تھا کذبت علیہ، کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، ما رویت لک ھذا، میں نے تو یہ روایت بیان ہی نہیں کی. یعنی یہ والے جملے میں مروی عنہ بالکل واضح لفظوں میں منع ہی کر رہا، لیکن یہ والے لفظوں میں تھوڑی سی لچک آتی ہے. کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو میں نے تمہیں بتائی ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث سنائی ہے. اسی طرح یا وہ یہ کہہ دے لا اعرفہ، میں اس راوی کو نہیں جانتا، میں اس بندے کو نہیں جانتا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے حدیث سنی ہے لیکن میں اس کو نہیں جانتا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دونوں صورتیں تان کی ہیں، لیکن یہ والی جو پہلی صورت ہے اس سے تو آپ بالکل واضح سمجھ جائیں گے کہ جب مروی عنہ نے منع کر دیا کہ یہ بندہ میرے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ روایت بالکل متروک ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ بلا اختلاف، بالاتفاق یہ والی روایت متروک ہو جائے گی. یعنی جس روایت میں مروی عنہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ میری روایت نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں سنائی، یہ والے میں اختلاف کیونکہ تھوڑی سی لچک کا پہلو ہے. تو امام ابو یوسف امام کرخی احمد بن حنبل یہ امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی متروک ہوگی. پتہ کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے متروک ہوگی کہ جب مروی عنہ بھائی جو ہیں ان کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو حدیث سنائی ہے کہ نہیں، تو یہ حدیث مغفل کی ہوئی غافل شخص کی روایت ہو جائے گی. کم از کم روایت میں غفلت کا عنصر پایا جائے گا، فرط غفلت. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب جب اس میں غفلت پائی جائے گی تو اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. مغفل کی، غافل کی حدیث قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قبول کرنے کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ یہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. جب یہ خبر جس مروی عنہ سے روایت ہو رہی ہے وہی اس کا انکار کر رہا ہے. نہیں، ضبط میں یہ ہوتا ہے کہ راوی کو الفاظ یاد نہ رہے. یہاں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ مروی عنہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ روایت نہیں سنائی. الفاظ کی بحث نہیں وہ کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت میں نے نہیں کی. ضبط کی کمی کی جہاں بات آتی ہے نا، وہاں ہوتا ہے روایت کے الفاظ بھول گئے، آگے پیچھے ہو گئے. البتہ دیگر ائمہ، امام محمد، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ وہ کہتے ہیں قبول کر لیں گے. وہ کہتے ہیں قبول کر لیں گے. کیوں قبول کریں گے؟ کہتے ہیں قبول اس لیے کریں گے کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے اور انسانوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس بندے نے حدیث بیان کر دی ہوگی، پھر ایک لمبا عرصہ بعد پتا چلا ہوگا کہ فلانا بندہ میری روایت کو نقل کر رہا ہے، تو اتنے طویل عرصے بعد وہ بات ذہن میں نہیں آئے گی کہ اس نے مجھ سے کب سنی ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ لا اذکر انی رویت لک، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے تمہیں یہ روایت سنائی ہے، یہ کہنے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ روایت ہی نہیں ہے.
روایت ہے سنائی نہیں ہے، یہ بحث آ رہی ہے اور اس میں بھی شبہ آ رہا ہے۔ مروی عنہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ روایت میری ہے ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں یہ روایت کی ہے، تو مجھے یہ یاد نہیں پڑتا، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ روایت کی ہو لیکن انہیں یاد نہ آ رہا ہو، تو طویل عرصہ جب گیپ آ جاتا ہے، فاصلہ آ جاتا ہے، تو ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر مروی عنہ ہو اور راوی دونوں ثقہ ہوں تو پھر اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تان کی پہلی قسم تھی جس کے دو پہلو نکلے ہیں، یعنی مروی عنہ اپنی روایت کا انکار کر دے، روایت کا انکار صراحتاً کرے گا تو روایت مطلقاً متروک ہو جائے گی، اور اگر ہلکے الفاظ میں کیا تو علی الاختلاف، بعض نے کہا کہ قبول ہے، بعض نے کہا کہ قبول نہیں کی جائے۔ دوسری طرح کی صورت ہوتی ہے مروی عنہ کا عمل روایت کے برخلاف، مروی عنہ کا عمل روایت کے برخلاف، یعنی ان کی حدیث ہے اور حدیث میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے اور ان کا ہی عمل آتا ہے وہ اس کے برخلاف آتا ہے، تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ایک ثقہ راوی، ایک عادل راوی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نبی پاک کا فرمان آئے تو وہ جی قبول کی جاتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مروی عنہ کے سامنے نبی پاک کا فرمان آئے اور پھر وہ اس پر عمل نہ کرے؟ جو عمل نہ کرے وہ ثقہ کیسے ہوگا، عادل کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ حدیث مبارکہ سامنے آئی ہے اور راوی کا عمل اس کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث میں طعن لاحق ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب برخلاف جو لفظ آیا ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، حدیث پاک مطلق ہے لیکن مروی عنہ ہمیشہ کسی قید کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی حدیث پاک میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے، حدیث پاک میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مطلق ہے، لیکن مروی عنہ بھائی جو ہیں یہ